أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. یقیناً آپ کا پروردگار وہ خوب جاننے والا ہے اس شخص کو جو کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے. بس آپ پیروی مت کیجئے، بات مت مانیے جھٹلانے والوں کی. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم ہو جائے تو وہ بھی نرم پڑ جاوے. آپ بات نہ مانیے ہر بہت زیادہ قسم کھانے والے ذلیل کی، جو تانے دینے والا، چغلی کرتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا بڑا گنہگار ہے. وہ سرکش یعنی اجڑ اور اس کے بعد بد نسب بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ مال والا ہے. دیکھیے اس مبارک سورت کے شروع میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی اونچی ہے اور آپ خلوق عظیم پر فائز ہے، آپ کے اخلاق بھی بلند ہے اور ہر اعتبار سے آپ بلندی والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا کیا پوچھنا. یہ ساری چیزوں کو ذکر فرمایا تھا اور اس کے بعد پھر فرمایا تھا کہ عنقریب وہ لوگ بھی جان لیں گے، آپ بھی جان لیں گے، اس لیے ابھی اپنا کام جاری رکھیے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر ایک جان لے گا کہ پاگل کون ہے. پاگل کہنے والے بھی جان لیں گے، جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ پاگل وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہہ رہے تھے. ارے پاگل تو خود بنے ہوئے تھے. تو یہ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کا پروردگار خوب جاننے والا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. یعنی گمراہ کون ہوا ہے، گمراہ کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہے، اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے، یعنی ایمان والوں کو بھی، کہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سچے دل سے ایمان رکھنے والے، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہو، آپ کو بھی اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین اپنے شایع نشان بدلا دیں گے. اور وہ جو گمراہ ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں اور اس کو بھی برابر سزا دی جائے گی. فلا تطع المکذبین. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کی بات مت مانیے. ابو جہل اور اسی طرح سے ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے کفار جو سردار تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ خوبصورت عورتوں کو چاہتے ہیں تو ایک سے ایک لڑکیاں جس سے کہے آپ کی شادی کروا دیں، لیکن آپ یہ دعوت و تبلیغ کا کام بند کر دیں. دین کی دعوت دینا، بتوں کو برا بھلا کہنا، بتوں کو غلط کہنا کہ بھائی بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب بند کر لے. کہے کہ نہیں بھی یہ بھی دیوتا ہے، نرم رویہ اختیار کر لے.
کم از کم نرم رویہ کہ بھائی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. اور آپ کو اگر خوبصورت لڑکی ہے تو جو کہے وہ لڑکی سے آپ کی شادی کروا دے، جتنی لڑکیوں سے کہے. اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب مل کر آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج نے ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے تو میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ ایسے جھٹلانے والوں کی بات ہرگز مت ماننا، آپ ان کی باتوں کی طرف نرم مت ہو جانا. اس لیے کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائے، ڈھیلے پڑ جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جاوے، یعنی آپ کو تکلیف دینا بند کر دیں گے. کیوں کہ آپ دعوت و اسلام کی دعوت اور اسلام پھیلانا چھوڑ دے اور شرک میں ہاں بھرتے رہے. علماء کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو لوگ غیروں کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی یہ بھی تمہارا بھی سچا برابر ٹھیک ہے، تمہارا بھی ٹھیک ہمارا بھی ٹھیک، اس طرح کہہ کے جو بیچ بیچ کی باتیں کرتے وہ پکے مداہن ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے. نہیں، دین اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسی میں آؤ گے تو کامیابی ہے. تم اپنے دین پر چلو تو تم کو تمہارا دین مبارک، لیکن ناکام ہوگے، کل جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی تم کو. صاف صاف ہم کہیں گے کہ بھائی سچا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا دین اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی سچا مذہب نہیں ہے، کوئی سچا دین نہیں ہے. نجات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم نجات چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد والی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو اسلام ہی تمہاری زندگی کو سنوار سکتا ہے. اس لیے کہ سب کا پیدا کرنے والا اس نے اسلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے چلنے میں کامیابی ہے، اس کے خلاف کسی بھی طریقے میں کامیابی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلو گے تو اس میں کامیابی نہیں ہے. یہ صاف ہماری زبان سے بات ہونی چاہیے. دین کے بارے میں ہم سودا نہیں کریں گے، ہر چیز میں ہم سودا کر سکتے ہیں. کہا جائے کہ نماز چھوڑ دو یا نماز قضا کر دو، ہم نہیں کریں گے چاہے جان چلی جائے. کہا جائے قربانی کرنا چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا جائے کہ روزے رکھنا چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا جائے اللہ کو ماننا چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑیں گے چاہے ہماری جان قربان ہو جائے، چاہے شہید کر دیے جاوے. لیکن دین اسلام پر کسی سے سودا نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم پڑ جائے اور تھوڑا ڈھیلا پن اختیار کر لے تو بھی ڈھیلا پن اختیار کر کے آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے. لیکن آپ ہرگز ایسا مت کرنا، ایسے جھوٹوں کی باتوں میں مت آنا. اور اسی میں ولید ابن مغیرہ جو عرب میں اپنا سردار ہی منوانا چاہتا تھا، سب کو کہتا تھا میں سردار ہوں، اور یہ آ کر کہنے لگا کہ یہ پاگل ہے، یہ آدمی پاگل ہے، چھوڑو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی شان میں گستاخی کی اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھوٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے منسوب کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو موجود تھے 10 عیبوں کو ذکر فرمایا، قرآن میں ذکر کیا کہ تیرے اندر تو یہ بھی ہے، تیرے اندر تو یہ بھی ہے، تیرے اندر نام نہیں لیا اس کا، لیکن 10 عیبوں کو ذکر کیا جو سب خطرناک ہے اور بہت برے عیوب ہے، جن کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. گویا اللہ رب العالمین کو جب نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اور نبی کے خلاف ایک جملہ، ایک عیب نکالا نبی کے بارے میں، ایک عیب منسوب کیا کہ وہ پاگل ہے، تو 10 عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گنوا دیے. اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص نبی کی توہین کرے گا، نبی کے بارے میں یہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا سزا دے گا. اور اسی سے علماء کرام نے نقطے کی بات لکھی ہے، دھیان سے سننا. نقطے کی بات یہ لکھی ہے
کہ جو نبی کی بات کو مان کر نبی کے اخلاق کو اپنائے گا، نبی کی فرما برداری کرے گا اور نبی کے صفات کو بیان کرے گا اور نبی کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو اجر بھی 10 گنا ملے گا۔ جیسے ان کے اوپر عیب لگانے سے 10 گنا سزا ملتی ہے، تو ثواب بھی 10 گنا۔ چنانچہ درود شریف کے فضائل میں لکھا ہے، ایک درود شریف پڑھو 10 گنا، 10 نیکیاں، 10 گنا معاف، سب 10 درجات بلند۔ تو گویا 10 گنا 10 گنا، یعنی نبی کے طریقے پر بھی تم چلو گے تو بھی 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو فرما برداری پر بھی یہ، اب یہ ولید ابن مغیرہ کے اور اس طرح کے تانا دینے والے کافروں کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ آپ پیروی نہ کیجئے، بات مت مانیے بہت قسم کھانے والے کی۔ ارے اس کے اندر تو یہ تو بات بات پہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والا یہ اس کے ایک نمبر کا جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ سچا آدمی ہوتا ہے نا، جب اینڈ ٹائم پہ کہ اب نہیں چلے گا تب جا کر وہ قسم کھائے گا، باقی بات بات پر قسم کھانا یہ سچوں کی عادت نہیں ہوتی۔ اور جھوٹا ہوگا وہ اپنی بات کو اونچی رکھنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بار بار قسمیں کھائے گا، بار بار۔ اسی سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کثرت سے قسمیں کھانا یہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ قسمیں کھانا، بات بات پر قسم کھانا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سمجھ لو ایک نمبر کا آدمی جھوٹا ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنی قسمیں کھانے کی؟ لہٰذا یہ پہلا عیب اس کا کہ وہ تو ایک نمبر کا جھوٹا، مکار اور جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اس کی بات آپ ہرگز مت مانیے اور اس کی باتوں میں مت آئیے۔ مہین، ایک نمبر کا ذلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے؟ ارے وہ تو سب سے زیادہ نچلی ککشا کا، یعنی بالکل گرا ہوا ذلیل ہے۔ دیکھیے نبی کی شان میں گستاخی، خالی مجنون کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا، غصہ بھڑک اٹھا۔ دوسرا عیب لگایا، تیسرا عیب، ہمازن، تانے دینے والا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانے دینے والا، تو اس کے لیے بھی ویل، ہلاکت کی سزا بتلائی گئی ہے۔ بات بات میں ارے یہ تیری کیا حیثیت، دوسروں کو تانا دیتے ہیں نا، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ یہ سارے گناہ اور وبال کے اعتبار سے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ، اور اس سے آدمی جھوٹی قسمیں کھانے والا وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے اور وہ آدمی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو گویا مہین یعنی ذلیل، اور اس کے بعد تانے دینے والا، تو یہ اس طرح سے دوسروں کو تانے دے کر، ارے تیری کیا ہے، تو یہ تو یہ کرنے والا، یہ ایسا ہے، تو یہ اس طرح سے دوسروں کو تانے دینے والا یہ بھی حرام۔ مشاء بنمیم، وہ تو چگلی کرتا پھرنے والا ہے، یعنی بس اس کا تو دھندا ہی ہے چگلی کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبروں کے پاس سے، دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کہا کہ ایک کو تو یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کے بارے میں دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چگلی کیا کرتا تھا۔ گویا چگلی کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، چگلی کی وجہ سے آدمی جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ چگلی کرنے کا نتیجہ ہے۔ چگلی کرنا بہت خطرناک گناہ کبیرہ ہے، اور ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے چگلی کرنا، اور اس سے پورے خاندانوں میں اجڑ جاتے ہیں اور اختلاف اور جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چگلی یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ ایک قصہ حکایت ذکر کی ہے
چگلی کے بارے میں وہ یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایک غلام خریدنے کے لیے گئے تو بیچنے والے نے کہا کہ یہ غلام اچھا ہے، خالی اس میں ایک خرابی ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہ وہ چگلی کرتا ہے۔ کہا نا چلو چلے گا، تو انہوں نے خرید لیا۔ اب غلام کو خرید کر گھر پہ لائے، ایک دن ہوا، 2 دن، کچھ دن گزرے، لیکن جس کی جو عادت اور فطرت ہوتی ہے نا وہ جاتی نہیں ہے۔ اب یہ ایک وقت کے بعد آ کر کہنے لگا اپنی آقانی سے، یعنی آقا تھے ان کی بیوی کو، ارے کچھ پتہ ہے تم کو؟ کہ کیا؟ تمہارے شوہر کا تو کہیں چکر چل رہا ہے، وہ دوسری لا رہے ہیں۔ تمہارے شوہر کا تو چکر چل رہا ہے، وہ دوسری لا رہا ہے۔ اچھا، اب بیوی کو دوسری بیوی آنے کی بات سنے، بیوی کی نیند حرام، اور اب جا رہا ہے وہ آقا کے پاس اور جا کر کہتا ہے تمہاری بیوی ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ چکر میں تم کو مار ڈالے گی، کبھی موقع ہے چوکنا رہنا ورنہ وہ تم کو مار ڈالے گی۔ اب دیکھو یہاں پر جا کر یہ بات کر رہا ہے، وہاں پر جا کر یہ بات کر رہا ہے، پھر بیوی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں ایک تعویذ جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر تمہارا جو ہو جائے گا اور وہ تم سے محبت کرنے لگے گا، پھر دوسری لانے کا سوال ہی نہیں۔ تو اس نے کہا اب عورتوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا شوہر تمہارا غلام بن جائے گا، تم جو کہو گے وہ کرے گا، تو ابھی عورتیں ساری لائن میں کھڑی ہو جائے گی، ان میں سے بولا ہوئے تو سب لائن میں کھڑی ہو جائے گی کہ ہاں بھائی ایسا تعویذ تو مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو۔ تو اس نے کہا ہاں بہت اچھا، کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ تمہارے شوہر کی داڑھی کا ایک بال لانا پڑے گا۔ تو کوئی بات نہیں، سو جائیں گے تو میں کاٹ کے، لیکن کہ تازہ چھری سے کاٹ کے لانا۔ ٹھیک ہے، سو جائیں گے تو میں لے لوں گی ایک بال کاٹ کے۔ اب یہ شوہر کو پھر جا کر کہتا ہے آقا چوکنا رہنا، یہ آپ کو کبھی بھی مارنے آ سکتی ہے۔ نہیں، یہ چگلی کر رہا ہے۔ اب یہ گھر میں خالی خالی سویا چوکنا، یہ غلام کہتا ہے ہو سکتا ہے سچا ہوئے۔ اب وہ بیچاری کہ ہم دونوں کی محبت بڑھ جاوے، ہم دونوں میں پیار اور محبت سے ہم رہے، ہمارا گھر اجڑے دوسری نہ آ جاوے نہ پھر کھٹ پٹ شروع نہ ہو جاوے۔ تو اس نے چھری لی اور آہستہ سے چھری لے کے بال کاٹنے پہنچی۔ جیسے ہی وہ یوں بال کاٹنے کے لیے پہنچی، وہ جاگ ہی رہا تھا، فوراً کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسی چھری سے اس کی گردن کاٹ ڈالی، بیوی کو ختم کر دیا۔ یہ چگلی کا نتیجہ۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتہ چلا، گھر والوں کو، کہ اس نے ہماری لڑکی کو مار ڈالا، تو وہ آئے اور اس کو نمٹا دیا۔ جب انہوں نے اس کو مار ڈالا تو اب یہ خاندان والے کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو مار ڈالا، انہوں نے کہا کہ ہماری آمنے سامنے دونوں خاندان بھیڑ گئے، بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ چگلی کا نتیجہ ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور خاص طور پر یہ مردوں میں بھی عام طور پر یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، لیکن عورتوں میں تو بہت زیادہ۔ 2 عورتیں جمع ہوگی تو فوراً ارے تجھے پتہ ہے فلانی یہ، ارے اس نے تو ایسا کیا، ارے اس نے تو، ارے بھائی جس نے جو کیا وہ کرنے دو نا، تم تمہارا کرو نا، تم کتنا نماز پڑھتی ہو، کتنا دین کا کام کرتی ہو، اپنا کرو۔ تو یہ ادھر ادھر کی جب تک خیال اور خبر نہیں لیں گے چین نہیں پڑے گا، اور اسی میں یہ حرام کا گناہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جنت سے دور کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا گناہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چگلی بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے اگر خاموش نہیں رہ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بھی دانت بنائے، نیچے بھی دانت بنائے، بیچ میں زبان کو رکھا ہے، پکڑ لے دانت سے، دونوں دانتوں سے زبان کو پکڑ لے، زبان کو مضبوطی سے اس طرح سے پکڑ لے کہ ہم سے کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات نہ ہو، دل میں آوے کہ ایسا بولنا ہے نہیں، اس سے نقصان ہوگا، ہرگز مت بولو، اپنی زبان کو پکڑ لو، منہ بند رکھو، زبان کو بھی دبا دو،
غلط بات ہماری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. ہم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو نقصان تو ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے. بلکہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت بول 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 کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ کوئی فائدہ نہیں، ایسی فالتو باتوں بول 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 کرنا، تو اس بول بول کرنے کی وجہ سے بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. ایسے آدمی کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے تو یہ آگے عیب شمار کروایا کہ وہ تو چلتا پھرتا چغلیاں کرتا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. مناع للخیر، ولید ابن مغیرہ اس کا خاندان بڑا تھا، اور اس کے خاندان والوں میں سے جب کوئی جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور دین کی بات سنتا ہے تو اس کو بہت مارتا تھا اور روکتا تھا، خبردار وہاں گیا ہے وہاں نہیں جانے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بھلائی سے روکنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے. مناع للخیر، ارے تیرے اندر تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پاگل ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور عیب لگاتا ہے غلط سلط، تو خود بھلائی سے روکنے والا ہے دوسروں کو بھی، یعنی دوسروں کو بھی بھلائی سے دور رکھ کر دوسروں کی بھی زندگی کو خراب کرنے والا ہے. تو معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، ظلم کرنے والا، لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینے والا. یہ لوگوں کے پاس کام کرواتا تھا اور کام کروانے کے بعد پھر جب وہ پیسے مانگتا، اجرت مانگتا تو مار کے بھگا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کیا دوسروں پر اپنی زبان چلاتا ہے، خود کا تو سنبھال. تو ایک نمبر کا حد سے تجاوز کرنے والا ظالم ہے، تو خود ظالم ہے، اور تو میرے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے. اسیم، بہت زیادہ گنہگار. ارے تیری تو پوری زندگی کو دیکھا جائے تو پوری زندگی اگر ٹٹولی جائے تو پوری گناہوں سے لبریز ہے، گندگیوں سے لبریز ہے. تو گندا شخص، تیری زبان گندی، پوری گناہوں میں لت پت، اور تو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے. عتل بعد ذلك زنیم، عتل سرکش، سرفرا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اجڑ، بالکل نہ بس میں کہوں وہ سچا، اپنی ضد میں خام خواہ نفسانیت کے لیے اپنی بات پر نہ میں کہوں وہ سچا. یہ اجڑ، کسی کی بات کو ماننے والا، ماننے کا نہیں کسی کی بات کو، یہ ایک بہت ہی زیادہ اجڑ ہے. ہر دھرم جس کو کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو ایسا ہے، اجڑ اور ہر دھرم ہے. بعد ذالک زنیم، تو گویا یہ اس طرح ہر دھرمی کرنا، کوئی دین کی بات اگر بتلاوے تو اس کو قبول نہ کرنا، کوئی دین کی اور اچھی بات بتاوے اس کو بھی نہ ماننا اور اپنی چلا چلا کرنا، یہ ہر دھرمی، یہ بھی بہت برا گناہ ہے. اس آدمی کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد تیرے تو نسب کا بھی ٹھکانہ نہیں، بد نسب ہے. یہ ولید ابن مغیرہ وہ اپنے آپ کو غلط جگہ کی طرف منسوب کرتا تھا، بلکہ اس کا اصلی باپ تھا. اس نے 18 سال کے بعد یہ کہا کہ ہاں یہ میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے. یعنی گویا تیرے تو نسب کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کے شان میں ایک جملہ خالی مجنون کا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا خاکہ کھول دیا. حتیٰ کہ تو برا اس لیے ہے کہ تیرے نطفے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے جس سے تو پیدا ہوا ہے، نسب کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، باپ کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی گویا باقاعدہ اولاد نہیں، تو یہ غلط سلط نطفے سے پیدا ہونے والا، اور نطفے کا بھی اثر آتا ہے. غلط نطفے سے، زنا سے، اس طرح سے اگر پیدا ہوگی وہ لڑکیوں میں بھی غلط اثر آئے گا، اس اولاد میں بھی غلط اثر آئے گا جو زنا وغیرہ اور بدکاریوں سے پیدا ہوگی.
بدکاریوں سے پیدا ہونے والی جو بھی یہ نتائج ہے ان کے اندر گندگی اور بدکاری کا اثر ضرور آئے گا۔ تو گویا تیرے اندر سے یہ الفاظ اس لیے نبی کی شان میں، نبی جیسی پاکیزہ ہستی کی شان میں ایسے غلط الفاظ اس لیے نکل رہے ہیں کہ تیرا تو نطفہ ہی برا ہے، تیرے نسب کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب دیکھیے، نبی کی شان پر میں گستاخی کرنے والا، صرف ایک جملہ کہنے والا۔ اس لیے کہیں بھی نبی کی شان پر میں گستاخی ہو اور مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے ایمان کی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ ہاں کچھ نہیں کر سکتے الگ بات ہے، لیکن کم از کم دل میں تو دکھ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں، ایسے آدمی کے لیے ہم بد دعا تو کریں کہ اگر قسمت میں ہدایت ہے تو توبہ کی توفیق، ورنہ تو ایسے آدمیوں کو اللہ یہاں سے زمین سے اکھاڑ پھینکیے، ختم کر دیجئے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے۔ ان کان ذا مال و بنین، بس اسی وجہ سے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، بس یہی غرور اور نشہ، او میرا خاندان بڑا، ہماری تو ٹولی بڑی ہے، اور میرا تو اتنا سارا مال۔ مال کی وجہ سے آدمی کا سر ساتویں آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مال کی وجہ سے گھمنڈ مت کرو، کب مال چھین جائے گا پتہ تک نہیں چلے گا، اور یہ مال یہ تمہارا نہیں، یہ میری دی ہوئی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے، اس کی دی ہوئی امانت ہے، اگر اسی میں اترا گئے اور سر چڑھ گیا کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سارے جو عیوب ذکر فرمائے، یہاں برے صفات ذکر فرمائے، ان تمام سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔